ابھی انسانیت وجود میں نہیں آئی تھی، عالم ارواح کا دور تھا، روحوں کی تخلیق تو ہوئی تھی، روحیں اپنی جسموں میں داخل نہیں ہوئی تھی، ان روحوں کے جسم وجود پذیر نہیں ہوئے تھے، اور اس عالم ارواح میں اللہ رب العزت نے اپنے پیغمبر کی شان بیان کر دی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے باقاعدہ ایک خاص اجتماع منعقد کیا، اور اس اجتماع کے اندر اللہ رب العزت نے حضرت آدم سے لے کر پیغمبر آخر الزماں تک جتنے بھی انبیاء دنیا میں آنا ان کا مقدر تھا، سب نبیوں کو اللہ تعالیٰ نے جمع کیا، اور جمع کر کے اپنے پیغمبر کی شان بیان کی۔ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين۔ یاد تو کرو اس وقت کو جب اللہ نے سارے نبیوں سے پختہ وعدہ لیا، دیکھو میں تمہیں نبوت دوں گا، میں تمہیں کتاب دوں گا، میں تمہیں شریعت دوں گا، لیکن میرے ساتھ ایک پکا وعدہ کر لو، اور وہ پکا وعدہ یہ کرو کہ اگر تمہاری نبوت کا سکہ چل رہا ہو، تمہاری شریعت کا دورہ ہو، پوری کائنات میں تمہارا کلمہ اپنے اپنے علاقے میں پڑھا جا رہا ہو، ایک میرا آخری نبی ہے، اگر تمہارے دور میں میرا وہ آخری نبی آ جائے، تم نے اپنی نبوت کو چھوڑ دینا ہے اور میرے آخری نبی کا امتی بن جانا ہے۔ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين۔ ایک آیت میں 7 زوردار اندازوں سے، 7 زوردار طریقوں سے اللہ نے اس مجلس ختم نبوت میں اور محفل ختم نبوت میں ہر نبی سے وعدہ لیا۔ پہلا زوردار انداز، لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ، تم نے اپنی نبوت کو چھوڑ کے میرے آخری نبی کا امتی بن جانا ہے، وَلَتَنْصُرُنَّهُ، اپنی شریعتوں کو چھوڑ کے میرے آخری نبی کا مددگار بن جانا ہے،
تیسرا وعدہ اس انداز میں لیا، اقررتم، اس بات کا اقرار کرتے ہو نا؟ چوتھا انداز، قالوا اقررنا، سب نبیوں نے کہا کہ ہم اس بات کا اقرار کرتے ہیں۔ پانچواں انداز، کہا پختہ وعدہ کرتے ہو نا؟ کہا پختہ وعدہ کرتے ہیں۔ چھٹا انداز، کہا فاشہدوا، پھر گواہیاں دے دو، گواہ بن جاؤ۔ ساتواں انداز، تم بھی اس بات پہ گواہ ہو جاؤ، میں تمہارا رب بھی اس بات پہ گواہ ہو گیا۔ پھر دنیا وجود میں آئی، جناب آدم آئے، جناب نوح آئے، جناب ابراہیم، جناب موسیٰ کلیم، جناب عیسیٰ روح اللہ، سب اپنے اپنے دور کے اندر تشریف لاتے چلے گئے، اور اپنے اپنے دور میں جو اللہ سے انہوں نے وعدہ کیا تھا اپنی امتوں کے سامنے اس وعدے کے تذکرے بھی کرتے چلے گئے۔ صرف یہی نہیں، زبانی کلامی بھی اپنی امتوں کو اس وعدے کا بتاتے گئے کہ دیکھو ہم تمہارے نبی ضرور ہیں، لیکن ایک آخری نبی بھی آئے گا، اگر ہماری زندگی میں وہ نبی آ گیا تم نے اس کا کلمہ پڑھنا ہے، ہم نے بھی اس کا کلمہ پڑھنا ہے، تم نے اس کا امتی بن جانا ہے، ہم نے بھی اس کا امتی بن جانا ہے۔ نہ صرف یہ انداز، بلکہ اللہ نے پیغمبر آخر الزماں کو شان اور مقام ایسا دیا، جو اللہ نے کتابیں نازل کی ان میں سے اکثر کتابوں کے اندر بھی اللہ نے اپنے آخری نبی کے تذکرے کر دیے۔ بلکہ صرف یہی نہیں، ان نبیوں کے دلوں میں بھی اس آخری پیغمبر کی، ختم الرسل کی، امام الانبیاء کی، کونین کے تاجدار کی، آمنہ کے لال کی، مکہ کے در یتیم کی، فداہ ابی و امی، ان پہ میرے ماں باپ قربان ہو جائیں، ان کے دلوں میں بھی پیغمبر کی ایسی محبت بیٹھی کہ ان میں سے تو بعض نبی خوشخبریاں بھی دینے لگ گئے کہ بس آنے ہی والا ہے، اور کچھ نبی ہاتھ اٹھا اٹھا کے دعائیں بھی کرنے لگ گئے کہ اللہ آخری نبی کو بھیج دے۔ ربنا وابعث فيهم رسولا منهم ربنا وابعث فيهم رسولا منهم، اللہ اس امت میں جس خانہ کعبہ کی میں نے بنیاد رکھی ہے، اس اپنے گھر کو آباد کرنے والا پیغمبر بھی بھیج دینا۔ صرف یہی نہیں، دنیا کے آغاز سے پہلے اللہ رب العزت نے نبیوں میں اپنے آخری پیغمبر کا مقام بیان کیا، ان سے وعدے بھی لیے، ان سے اقرار بھی لیا، گواہیاں بھی لیں، اور کہا میں بھی گواہ ہوں، تم بھی گواہ ہو جاؤ۔ آخری نبی کی شان پہ، آخری نبی کی ختم نبوت پہ، آخری نبی کے مقام پہ، پھر ہر نبی نے اپنے اپنے دور میں آخری پیغمبر کے بارے میں بشارتیں بھی دیں، پھر جو اللہ نے کتابیں اتاریں ان کتابوں میں آخری پیغمبر کے تذکرے بھی کیے، وہ کتابیں بدل گئیں، ان میں فیبریکیشنز ہو گئیں، کہیں اضافے ہو گئے، کہیں نقص ہو گئے، کہیں چیزیں اپنی طرف سے ملا دی گئیں، کہیں نکال دی گئیں، کہیں معنی بدل دیے گئے۔ اللہ کی قدرت دیکھیے، اس پیغمبر کی شان ایسی شان ہے کہ اس پیغمبر کے تذکرے ان کتابوں میں آج تک محفوظ ہیں۔ وہ وعدے اللہ نے محفوظ کر لیے، وہ باتیں اللہ نے محفوظ کر لی۔